اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برے لوگوں پر اللہ کا عذاب۔ قرآن مجید کی آیت اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں مختصراً گفتگو۔ سورہ نحل آیت نمبر 61 ترجمہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اگر اللہ لوگوں کے ظلم کی بنا پر ان کی گرفت فرماتا تو روئے زمین پر کسی جاندار کو نہ چھوڑتا، لیکن وہ ان کو مقررہ مدت تک ڈھیل دیتا ہے، سو جب ان کا مقررہ وقت آ جائے گا تو نہ وہ ایک لمحہ پیچھے ہو سکیں گے نہ ایک لمحہ آگے بڑھ سکیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو عذاب دیتا ہے تو جو لوگ بھی اس قوم میں ہوں ان سب کو عذاب پہنچتا ہے، پھر ان سب کے اعمال کے حساب سے حشر کیا جائے گا۔ ہر فرد کو اس کے عمل کے اعتبار سے اٹھایا جائے گا۔ اگر اس کے اعمال نیک ہوں تو اس کی عاقبت اچھی ہوگی، اور اگر اس کے اعمال برے ہوں تو اس کی عاقبت خراب ہوگی، اور نیک لوگوں کے لیے یہ عذاب طہارت کا باعث ہوگا، اور فاسقوں کے لیے عذاب بطور سزا ہوگا۔ اور صحیح ابن حبان میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جب ظالموں کی وجہ سے اللہ اپنا عذاب نازل فرماتا ہے تو اس قوم میں نیک لوگ بھی ہوتے ہیں تو ان کی روحیں بھی قبض کر لی جاتی ہیں، پھر ان کو ان کی نیات اور اعمال کے اعتبار سے اٹھایا جاتا ہے۔ حضرت زینب بنت جیش نے کہا، یا رسول اللہ، کیا ہم ہلاک کر دیے جائیں گے؟ حالانکہ ہم میں نیک لوگ بھی ہوں گے۔ آپ نے فرمایا، ہاں، جب گناہوں کی کثرت ہو جائے گی، پس جب برائیوں کا ظہور ہوگا اور سرے عام گناہ ہونے لگیں گے تو تمام لوگوں کو ہلاک کر دیا جائے گا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب لوگ کسی برائی کو دیکھیں اور اس کو مٹانے کی کوشش نہ کریں تو عنقریب اللہ ان سب پر عذاب لے آئے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تعجب ہے کہ میری امت کے کچھ لوگ بیت اللہ پر حملہ کا قصد کریں گے، حتیٰ کہ جب وہ مقام بیدا پر پہنچیں گے تو ان کو زمین میں دنسا دیا جائے گا۔ ہم نے کہا، یا رسول اللہ، اس راستہ میں سب لوگ جمع ہوں گے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، ان میں قصدن جانے والے بھی ہوں گے اور جبرن جانے والے بھی ہوں گے اور مسافر بھی ہوں گے، ان سب کو یک بارگی ہلاک کر دیا جائے گا، اور قیامت کے دن وہ مختلف جگہوں سے اٹھائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ان کی نیات کے اعتبار سے اٹھائے گا۔ امام مسلم نے روایت کیا ہے کہ حارث بن ابی ربیہ اور عبد الرحمن بن صفوان حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے، اور یہ زمانہ وہ تھا جب حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما سے یزید کی جنگ ہو رہی تھی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص بیت اللہ کی پناہ میں ہوگا، اس کی طرف ایک لشکر بھیجا جائے گا، بس جب وہ مقام بیدا پر ہوں گے تو ان کو زمین میں دنسا دیا جائے گا۔ حضرت ام سلمہ نے کہا، یا رسول اللہ، جس شخص کو وہاں جبرن بھیجا جائے گا اس کو کیوں زمین میں دنسایا جائے گا؟ آپ نے فرمایا، اس کو بھی زمین میں دنسا دیا جائے گا، لیکن قیامت کے دن اس کو اس کی نیت کے اعتبار سے اٹھایا جائے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ اگر بہت لوگ مرنے میں مشترک ہوں تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ ثواب یا عذاب میں بھی مشترک ہوں گے۔
اور ابن ابی جمرہ کا اس طرف اعلان ہے کہ اگر ظالموں کے ساتھ غیر ظالم بھی ہلاک کیے جائیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ غیر ظالموں نے نیکی کا حکم نہیں دیا تھا اور برائی سے منع نہیں کیا تھا، لیکن جن لوگوں نے نیکی کا حکم دیا اور برائی سے منع کیا وہ برحق مومن ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نہیں بھیجتا بلکہ ان کی وجہ سے عذاب کے مستحق لوگوں سے بھی عذاب دور کر دیتا ہے، اور اس کی تائید میں قرآن مجید کی حسب ذیل آیات ہیں۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 251 ترجمہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اگر اللہ بعض لوگوں کے عذاب کو بعض نیک لوگوں کے سبب سے دور نہ فرماتا تو ضرور زمین تباہ ہو جاتی۔ سورہ القصص آیت نمبر 59 ترجمہ، اور ہم بستیوں کو اسی وقت ہلاک کرتے ہیں جب ان میں رہنے والے ظالم ہوں۔ سورہ الانفال آیت نمبر 33 ترجمہ، اور اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ ان کو عذاب دے حالانکہ آپ ان میں موجود ہیں، اور نہ اللہ انہیں عذاب دینے والا ہے جبکہ وہ مغفرت طلب کر رہے ہوں۔ سورہ النساء آیت نمبر 140 ترجمہ، جب تم سنو کہ اللہ کی آیات کا انکار کیا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو ان کے ساتھ مت بیٹھو حتیٰ کہ وہ دوسری کسی بات میں مشغول ہو جائیں، ورنہ بلا شبہ اس وقت تم بھی انہی کی مثل ہو جاؤ گے۔ اگر غیر ظالم نیکی کا حکم نہ دے اور برائی سے منع نہ کرے تو وہ بھی ظالموں کے حکم میں ہیں۔ اور اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کافروں اور ظالموں کی مجلس سے اٹھ جانا چاہیے، کیونکہ ان کے ساتھ بیٹھنے میں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ یہ اس وقت ہے جب وہ ان کی مدد نہ کریں اور ان کے کاموں سے راضی نہ ہوں، اور اگر اس نے ان کی مدد کی اور ان کے کاموں سے راضی ہوا تو پھر اس کا شمار انہی لوگوں میں سے ہوگا۔ اور اس کی تائید اس سے ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت تیزی کے ساتھ دیار سمود سے نکلنے کا حکم دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب غیر ظالم ظالموں کے ساتھ ہلاک کیے جائیں تو ان کو ان کی نیتوں پر اٹھایا جائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا عادلانہ حکم ہے، کیونکہ ان کے نیک کاموں کی جزا صرف آخرت میں دی جائے گی، اور دنیا میں ان پر جو مصیبت آئی وہ ان کے سابقہ گناہوں کے لیے کفارہ ہو جائے گی۔ پس دنیا میں جو عذاب ظالموں پر بھیجا گیا اس میں ان کے ساتھ غیر ظالم بھی شریک ہوں گے جنہوں نے ان کے ظلم اور برے کاموں پر انکار نہیں کیا تھا، اور یہ ان کی مداحنت کی سزا ہے۔ پھر قیامت کے دن ہر شخص کو اٹھایا جائے گا اور اس کو اس کے اعمال کی سزا ملے گی۔ اور اس حدیث میں ان لوگوں کے لیے سخت وعید اور تہدید ہے جو ظلم اور برے کاموں کو دیکھ کر خاموش رہتے ہیں۔ تو ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو مداحنت کرتے ہیں، یعنی ظالموں کے ساتھ نرم رویہ رکھتے ہیں، اور ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو ظالموں سے راضی رہتے ہیں، اور ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو ظلم پر معاونت کرتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے ان امور سے سلامتی کا سوال کرتے ہیں۔ حضرت زینب بنت جیش رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک دن ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھبرائے ہوئے آئے۔ آپ فرما رہے تھے، لا الہ الا اللہ، عرب کو اس شر سے ہلاکت ہو جو قریب آ پہنچا ہے، یاجوج اور ماجوج کی دیوار میں اتنا سوراخ ہو گیا ہے۔ پھر آپ نے اپنی انگلی اور انگوٹھے کا حلقہ بنا کر دکھایا۔ حضرت زینب بنت جیش کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا ہم ہلاک ہو جائیں گے؟
خواہ ہمارے درمیان نیک لوگ بھی ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں، جب خبث بہت زیادہ ہو جائے گا۔ علماء نے خبث کی تفسیر زنا، اولاد زنا اور فسق و فجور کے ساتھ کی ہے، اور فسق و فجور مراد لینا اولا ہے، کیونکہ یہ صلاح اور نیکی کے مقابلہ میں ہے۔ قاضی ابن العربی نے کہا کہ اس حدیث میں یہ بیان ہے کہ بدکار لوگوں کے ساتھ نیک لوگ بھی ہلاک ہو جائیں گے جب وہ فسق و فجور کو مٹانے کی کوشش نہیں کریں گے، اور اسی طرح نیک لوگ اس وقت بھی ہلاک ہو جائیں گے جب وہ فسق و فجور کو مٹانے کی کوشش کریں لیکن اس کا فائدہ نہ ہو، اور بدکار لوگ اپنے فسق و فجور پر قائم رہیں اور ان کا فسق و فجور عام ہو جائے اور کثرت سے پھیل جائے، اس وقت سب لوگ ہلاک ہو جائیں گے، خواہ قلیل ہوں یا کثیر، اور ہر شخص کا حشر اس کی نیت کے اعتبار سے ہوگا۔ یعنی حشر کے میدان میں جب اٹھایا جائے گا تو جس نیت پر بندہ فوت ہوا ہوگا اس نیت کے حساب سے اس کے ساتھ حشر کے میدان میں معاملہ کیا جائے گا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا عادلانہ اور حکیمانہ فیصلہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس آیت کو پڑھ کر فرمایا، اگر اللہ تعالیٰ گناہگاروں کے گناہ کی وجہ سے مخلوق پر گرفت فرماتا تو اس کا عذاب ساری مخلوق کو پہنچتا، حتیٰ کہ بلوں اور سوراخوں میں کیڑوں مکوڑوں کو بھی عذاب پہنچتا، اور آسمان سے بارش کو روک لیتا، اور زمین سے کچھ پیدا نہ ہوتا، اور تمام جاندار مر جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے عفو درگزر اور فضل و کرم سے کام لیتا ہے۔ سورہ الشورى آیت نمبر 30 اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ، اور تم کو جو مصیبت بھی پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کے کرتوتوں کی وجہ سے پہنچتی ہے، اور تمہاری بہت سی خطاؤں کو تو وہ معاف کر دیتا ہے۔ سورہ الانبیاء آیت نمبر 23 ترجمہ، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ جو کچھ کرتا ہے اس کے متعلق اس سے سوال نہیں کیا جائے گا اور ان سے سوال کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مالک علی الاطلاق ہے اور تمام مخلوق اس کی مملوک ہے، اور مالک اپنی مملکت میں جو چاہے تصرف کرے، اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔